باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. میرا باپ ہے, اے اللہ اس کو تو معاف کر دے. جواب میں اللہ کیا ارشاد فرمائے گا معلوم؟ انی حرمت الجنت علی الکافرین. ابراہیم, جنت میں نے کافروں پر حرام کر دی, کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کو اللہ رد فرما دے گا. تو کسی بھی مشرک یہ نہ سوچو دنیا کے اندر کہ ہمارے فلانے بابا سفارش کر دیں گے. ارے وہ بابا کیا سفارش کرے گا, وہ تو خود جہنم میں جائے گا. تو تمہیں بھی اپنے ساتھ, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب اس کی جنتی کا کوئی, اس کے جنت میں جانے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ آج جو بابے ہیں ہمارے ملکوں میں جن کی تم پوجا کر رہے ہو, اور مزاروں پہ درگاہوں پہ مشاور بنے بنے بیٹھے ہیں, یہ سب جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں کہ نہیں بانٹ رہے ہیں؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں. اس کے خود جنت میں جانے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ یا تو آپ عالم الغیب ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جنت, ہم یہ بابا جنت میں جائیں گے, ان کا دامن پکڑ کے ہم بھی جنت میں جائیں گے. اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون نہیں جانتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی قربانیاں دیں. لیکن اللہ اکبر, کتنی, جہاں کہیں بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آتی تھی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کی محبتوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے, انگاروں کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے ان کے کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں. کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے. عبداللہ ابن چدعان مکے کا بہت بڑا سخی آدمی, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی وہی سارے حاجیوں کو کھانا کھلانا, پانی پلانا اس کا کام ہوتا تھا. اللہ کے نبی بہت بڑا سخی تھا. آپ فرمائیں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا. اس نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر. اللہ کو اس نے نہیں پکارا, اللہ کے سوا غیروں کے سامنے فریادیں کرتا رہا. اللہ اکبر. میرے علاوہ اور شرک کے, یہ شرک ہے. اور اس کے برعکس عقید توحید جو اسلام کا تر امتیاز, جو اسلام کا اعلیٰ اصول ہے, توحید. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے اس کی عظمتوں کا. نقد انعام, کیش نقد انعام. ایک شخص آیا, اس نے کہا تیر اور تلوار اور گھوڑے سے, اور جوان رانا جوان, اس نے کہا میں آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کے دشمنوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میری جوانی دیکھیے, میرے تیر اور تلوار دیکھیے, میری طاقت اور قوت کا مظاہرہ میدان جنگ میں دیکھیے. آپ نے فرمایا اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہمارے ساتھ تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو گیا, کہا پھر تو ہے اجازت سے بے شک. اس نے کہا تو پڑھتا ہوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا, میدان جنگ میں گیا. اللہ اکبر. لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں اس نے اپنی گردن کٹوا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاشیں وبا, اس کی لاش لائی گئی, اس نوجوان رانا کی لاش لائی گئی. اللہ کے نبی کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ کھیل گئی. کہا جسے بغیر عمل کے جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو, ابھی اس نے کلمہ پڑھے, تازہ انعام جنت میں پہنچ گیا ہے. یہ توحید کی برکت ہے, یہ توحید کا انعام ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آج یہ مسلمانوں آپ بتاؤ مجھے, آپ بتاؤ, کیا ہم اپنے جوتے چاٹنے کا آپ کو کی تعلیم دیتے ہیں کہ میرے جوتے چاٹو, میرے پیر چومو, میرے ہاتھ چومو, یہ آپ کو کہا جا رہا ہے؟ لیکن کتنے بد نصیب ہو, ایک نہیں دو نہیں, ہزاروں مسلمانوں کو میں نے دیکھا انسان کے تلوے چاٹ رہا ہے, جوتے چاٹ رہا ہے. افسوس کا مقام ہے, چاٹتا ہے. مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, مزاروں کے دھول چاٹ کے کھاتا ہے, مٹیاں کھاتا ہے. وہ اگر بتیوں کی سلگی ہوئی, پتہ نہیں گوبر کی ہوتی تھی, کہا کی بنتی ہے اگربتی ہے نا, اس کو کھاتا ہے. اور ہم نے کھائے ہیں, اللہ معاف فرمائے. آپ نے نہ کھائے ہو, بندے ناچیز نے کھائے. اب کہنے میں کیا حلال ہے, کیا ہے غلط تو ہے. ہم نے بھی وہ پاؤں کے دھون پیے ہیں اور پلائے بھی, مزار دھلے ہیں, پلائے بھی. خانقاہیت کا مذہب یہی ہے. خانقاہیت کا مذہب, اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ خود کو پیر کے حوالے کر دو, پھر پیر کے اوپر نظر اٹھا کر کے تم ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھو. یہ پہلا اصول ہے کہ اپنے ضمیر کو, اپنا سب کچھ حوالے کر دو. تم نے کچھ اگر اعتراض کر دیا تو تم گستاخ ہو, بدتمیز ہو, تم نے مقام اور رتبہ نہیں پہچانا, اور تم جو ہے تمہاری بیعت ختم ہو سکتی ہے. بہرحال لیکن توحید, اللہ اکبر. سنو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بھلے وہ چوری کرے بھلے وہ زنا کرے پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. یہ کس کا ہے؟ یہ کس کی برکت ہے بتاؤ؟ توحید کی برکت ہے. توحید کی برکت ہے. اور اسی طرح قیامت کے روز ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. بڑی ساری مثال ہیں. 99 رجسٹر اس کے سامنے گناہوں کے کھول دیے جائیں گے. اللہ فرمائے گا دیکھ یہ تیرے گناہ ہیں. تو نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے نیکی کا کام نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول اللہ کے نبی فرماتے اللہ فرمائے گا جا میزان کی طرف جا، جہاں نام اعمال تولے جا رہے ہیں اس کی ساری برائیاں ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی جائیں گی. برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا. ایک نیکی اٹھا کر اس کے اوپر رکھی جائے گی، وہ ایسی عظیم نیکی ہوگی کہ اس نیکی کے رکھنے کے بعد برائیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ کہے گا اے بار الہ، یہ کون سی نیکی ہے کہ جس نے آتے ہی برائیوں کو ہلکا کر دیا، نیکیوں کو بڑا کر دیا؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ توحید کی نیکی ہے کہ جب تم نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ دنیا میں، پھر میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا. آج وہی توحید کا کلمہ ہے کہ ساری برائیاں تیری میں نے معاف کر دی اور تیرے اس کلمے کی برکت سے میں نے تیرے اوپر جنت کو وعدہ کیا. یہ توحید کی برکت ہے. ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، مزدہ سناتے ہیں. آؤ اس دین کے اندر آؤ جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. اور جس دین کے اندر آج دنیا تمہیں ڈھکیلنا چاہ رہی اور جہاں تم جانا چاہ رہے ہو وہ دین اعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ خانقاہی دین ہے، وہ صوفیوں کا دین ہے، وہ ڈینس اور ناچ اور گانجوں کا دین ہے، وہ چرس اور بھنگڑے کا دین ہے، مزاروں کے پیچھے بیٹھ کے چرسیاں اور ہیروئن اور گانجے پینے والوں کا دھرم ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جان دیو دادا جی گنج بخش دے اللہ بھنگ ہے. بھنگ یہ بوٹی ہے سر. کون سی بوٹی ہے؟ یہ پینے والی بھنگ ہے. ہاں جی. نارا بھی نوٹ کری. لوڑ چھیڑ دے 4 برجنے 4 لال لال، پہلا دادا گنج بخش، دوسرا مادو لال، تیسرا میرا حسین، چوتھے شاہ جمال. جان دو سارے آتنکوادی بنائے جا رہے کی ہوئے میلے دی ویڈیو کی کیا کہا آپ نے؟ علی مولا من کنت مولا فحاظ ایلین مولا، کہ جس کا خدا فرماتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا ایلین مولا. دوسری طرف یہ فقر کا ہے کہ الفقر و فقری الفقر و مینی، فقر مجھ سے ہے میں فقر میں سے ہوں. ہم یہ اس لیے پیتے ہیں کہ ہمارے رب سے ڈائریکٹ ہماری کال جڑتی ہے، نہیں تو ہمارے پاس 1 گھنٹے کوئی بیٹھے نا اس کو بتائیں رب کون ہے. یہ نشوں میں رب نہیں ہے، رب سولٹ اور جو ماں کا نافرمانی ہے اس کو رب ملتا ہے اور رب نہیں ملتا کسی کو. یہ کیا ہے؟ یہ مرشد آل، یہ بوٹی ہے سرکار کی، پیر شاہ لاڑے کی.
علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے جی آپ؟ میں جی لاہور سے ہوں. اچھا, تو کتنے سال سے آ رہے ہیں یہاں پر؟ میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں شاید ہوش میں. بچپن میں اپنے والد صاحب مرحوم کے ساتھ آیا کرتا تھا. اب میں اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوں. تو یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ؟ یہ کوئی سوال ہے یا آپ کل کو پوچھیں گے مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ نہیں مطلب کوئی ایک بزرگ ہیں, ان کا آستانہ تجلیات ہے, لوگ یہاں آ کے مرادیں پاتے ہیں. ہم دیکھنے آئے ہیں کیا رونق لگی ہے ان کی, ان کے کیا کمالات ہیں, کیسے خلق خدا آتی ہے. ہم یہ بھی دیکھنے آئے ہیں کہ مسلمان کتنے مجبور اور محکوم ہو گئے بیچارے اب, کہ آگے دعائیں مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. وہ ہمارے آباء و اجداد کا جو تھا طریقہ شمشیر و سنا والا, وہ تو کھو کھاتے گیا. انہوں سے آگے قبریں تے منگ چھڑ دیں, بس ملے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے. ہاں جی, یعنی کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جہاد کا شمشیر و سنا کی بات کر رہے تھے آپ, ہاں جی ہاں, تو اس کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہم بھول گئے ہیں نا, تو یہ خرافات میں پھنس گئے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو اسلام کی روح سے یہ خرافات ہے نا. اللہ رسول نے کہا کہ ڈھول بجائیں, نیچے جا کے ڈانس کریں, نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کی وسعت سے. یہ بزرگ ہیں, ان کے لیے آپ فاتحہ پڑھیں, اللہ میاں سے کہیں ان کی توفیل آپ کو کریں. لیکن یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, نیچے ڈھول بجیں گے, ڈانس کریں گے. ابھی ہم 2 ہفتے پہلے 7 شریف گئے ہوئے تھے, وہاں تو علمان والے فیس ہزار ہو گئی, نماز پڑھنے کے لیے جائی کوئی نہیں. سارے بار کھلو کے تو نچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, عورتیں کی آدمی کی چرساں پیتیاں جا رہی ہیں, پنگا پیتیاں جا رہی ہیں. اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں, خدا کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اور کیا, یہ جو اکثر لوگوں سے پوچھے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, تو وہ کہتے ہیں نماز قائم کی ہے, پڑھی نہیں ہے. اس کے مطلب کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے. نماز تو وہ لوگ کہتے ہیں جی عربی میں نماز کا مطلب تو ہوتا ہے بانس کو سیدھا کرنا. تو وہ کہو جی میں وہاں سے دیکھا رہے ہیں, بس گل ختم ہو گئی. عربی تو بہت زیادہ وسیع زبان ہے, لیکن اگر ہم نے اتباع خدا اور اتباع رسول کرنا ہے تو انہوں نے تو بڑا صحیح طریقہ کر کے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی اسوہ حسنہ تھا. بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا, ایک صحابی نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی؟ تو آپ نے کہا قرآن مجید نہیں پڑھا آپ نے, جا کے قرآن مجید پڑھ لو, سارا ان کی زندگی کے بارے میں. وہ باتیں ہم بھول گئے ہیں بیٹا. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں خرافات ہوتی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں جیسے لوگوں کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جب عقیدے کمزور ہو جاتے ہیں, بات تو یہ ہے کہ جب کوئی سچی بات کرتے تو کہتے ہیں بھابی ہو گیا. ہم حج کرنے گئے تھے پچھلے سال, وہاں وہ ایک ایک قبرستان میں منتیں کر رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے یہاں پہ آپ نہ کچھ کریں. نہیں مانتے تھے لوگ. روزہ رسول کے سامنے کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا تھا تو چھڑتا پکڑ کے منہ دوسری طرف کر دیتا تھا کہ اللہ میاں ادھر ہے, دعا اس سے مانگو. یہ اللہ میاں کا رسول ہے, اس سے دعا نہیں مانگ سکتے, دعا خدا سے مانگو. تو مذہب تو وہ ہے نا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو, کہا خدا سے مانگو, اور ہم تو ان کی پیروی کرتے ہیں نا, مذہب تو انہوں نے دیا. تو کتنی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ قبروں پہ آ کے چڑھاوے چڑھانا, اور یہ نیچے ڈھول تماشے بجانا, اور عورتوں کو لے کے آنا تاکہ مردوں کے اندر آ کے وہ بھی چسکے لیں. ٹھیک ہے, بس جو ہو رہا ہے. اب ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں, جانے والے ہیں, آپ لوگ بھگتے ہیں. کیا آپ امت کو کیا پیغام دینے جائیں گے ان قبروں کے حوالے سے, اور خرافات جو ہوتی ہے, شرک ہوتا ہے؟ میرا پیغام کون سنتا ہے یار. میں کہوں گا کہ بھائی دین تو اللہ میاں کی کتاب میں ختم ہو چکا ہے, اس کو آگے کیوں بڑھاتے ہو؟ یہ کیوں فتنے فساد پیدا کرتے ہو اپنے لیے؟ یہ کیوں شیطان کے پیچھے لگتے ہو؟ کہاں خدا نے کہا کہ جلوس نکالو؟ عید میلاد النبی پہ بھی جلوس نکالتے ہیں, تلواریں چلاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ جو کچھ خدا کے رسول نے اپنی زندگی میں کیا اس کا ماننا ہم سب کے لیے فرض ہے. ہم اللہ میاں کے بعد اس کے رسول کو مانتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں کی پہچان بھی ہمیں رسول لے کر آئی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہہ سکتے تھے یہ میں سب کچھ کہہ رہا ہوں, وہ کیوں کہتے تھے کہ یہ اللہ میاں نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں؟ اور وہ کہتے تھے جو خدا نے کہا وہ حکم ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ مشورہ ہے. ایک صحابیہ ایک زمانے میں آئی تھی, ان کے پاس جوان تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری شادی ایک ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور جو بد شکل ہے, میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ بی بی میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی کر لیں, ماں باپ کی بات مان لیں. تو صحابیہ نے کہا کہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دیا بالغ کو نہ کرو شادی. نہ صرف اس صحابیہ نے شادی نہیں کی,
جب اس نے اپنی مسجد شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے گئے کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی، میں ناراض ہوں. تو خدا کہاں رہ گیا ہے؟ کہاں قرآن مجید؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید؟